الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا أجار تخلى عنه ولازمه الشيطان رواہ الترمذی و ابن ماجہ وفی روایاتی فَإِذَا جَارَ وَكَّلَهُ إِلَى نَفْسِهِ صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا جو ترجمہ ہے وہ سماعت فرمائیں۔ روایت حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قاضی کے ساتھ اللہ تعالی ہوتا ہے جب تک کہ وہ ظلم نہ کرے، پھر جب وہ ظلم کرتا ہے تو اس سے الگ ہو جاتا ہے اور اسے شیطان چمٹ جاتا ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں یوں ہے کہ جب وہ ظلم کرتا ہے تو رب اس کو نفس کے سپرد کر دیتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو حدیث پاک کے راوی ہیں یعنی حضرت عبداللہ ابن انیس، یہ جونی انصاری ہیں۔ انیس کی جو کنیت ہے وہ ابو اوفا ہے۔ باپ بیٹے دونوں صحابی ہیں، غزوہ احد، صلح حدیبیہ اور تمام غزوات میں ماشاءاللہ شریک ہوئے، ہمیشہ مدینہ منورہ میں رہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دار فانی سے دار بقا کی طرف روانگی کے بعد کوفہ میں قیام رہا۔ حضرت انیس یعنی ابو اوفا کی وفات مدینہ طیبہ میں 54 ہجری میں ہوئی، مگر عبداللہ بن اوفا کی وفات کوفہ میں 77 ہجری میں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے ہیں، اور یہ ان صحابہ سے ہیں جن سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ملاقات کی ہے، کیونکہ آپ کی وفات کے وقت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر صرف 7 سال تھی، اور کوفہ میں ان صحابی کا قیام تھا جو امام اعظم کا وطن ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک کی طرف توجہ فرمائیں۔ حدیث پاک سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بادشاہ جو عدل کرتا ہے، ظلم سے اجتناب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت میں، اس کی معیت میں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں، اللہ تعالیٰ کے نور میں رہتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا ہر ایک کو علم ہے نا، لیکن یہاں خصوصی اس کے ساتھ اس کی معیت ہو جاتی ہے۔ شیطان پھر اس کے ساتھ جو قرین ہے صرف وہی رہتا ہے، دوسرا نہیں کچھ کر سکتا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی معیت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابل جو ظالم حکمران ہیں، میں بتاتا چلوں، حکمرانی گھر سے لے کے ملک تک ہے۔ ایک شخص گھر کا حاکم ہے، چھوٹا حاکم ہوگا نا، یہ حاکمیت ہر ایک کو ملتی ہے۔ اگر وہ اپنے ماتحت کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ ظلم و جبر کرتا ہے، ان کی حق تلفی کرتا ہے، عدل نہیں کرتا، ظلم کرتا ہے، اسی طرح
پھر بڑھتے بڑھتے ملک کا حاکم ہوتا ہے، جس کو ہم یہاں ویسے تو خلیفہ ہوتا ہے، لیکن یہاں چونکہ وزیر اعظم ہے یا صدر ہیں، اس تک ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے جتنی اس کی رعایا اس کے انڈر ہوگی، ماتحت لوگ ہوں گے، اتنا ہی وہ ظلم بھی زیادہ ہوگا اس سے، یا اگر عدل کرے گا تو اتنا ہی عدل زیادہ ہوگا۔ تو جتنا نیک ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ملے گی، اور جتنا اس کے ظلم ہوگا اتنا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دوری ہو جائے گی۔ تو مراد یہ ہے کہ وہ حاکم، چاہے وہ گھر کے ہوں چاہے وہ ملک کے ہوں، جو ظلم کرتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے اور مدد سے الگ کر دیتا ہے۔ بس پھر وہ ایسے ہی ہوتا ہے شتر بے مہار کی طرح، شیطان اس کو دبوچ لیتا ہے، شیطان اس کے ساتھ اس طرح چمٹ جاتا ہے جیسے انڈے کے اوپر جو خول ہوتا ہے، اور وہ زردی اور سفیدی کے ساتھ اس طرح چمٹا ہوتا ہے کہ سفیدی اور زردی اسے جان نہیں چھڑا سکتی جب تک کہ وہ خول کو توڑے نہ۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین جو ہے اس کو اپنے در رحمت سے دھتکار دیتا ہے۔ جو عادل ہے اس کو اپنے در رحمت میں جگہ عطا فرماتا ہے، اپنے آخرت میں عرش کے نیچے بھی حدیثوں میں آتا ہے جگہ عطا فرمائے گا۔ ایک روایت میں ہے تبر اللہ من، اللہ تعالیٰ اسے بیزار ہو جاتا ہے، اسے برات کر لیتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے بھٹکنے کے لیے۔ اور جب یہ شیطان پاتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی معیت میں نہیں رہا تو اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے۔ پھر شیطان جو اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، یہ شیطان اور ہے، ایک تو شیطان قرین ہوتا ہے نا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ سورۃ زخرف کی 36 نمبر آیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جان بوجھ کے منہ موڑتا ہے، میں اس کے اوپر، ہم اللہ کریم فرماتا ہے ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا قریبی ساتھی بن جاتا ہے۔ اور یہ قرین شیطان وہ ہوتا ہے کہ جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے شکم سے جیسے ہی وہ اس دنیا میں آتا ہے، اس کے ساتھ ہی ایک شیطان نیا پیدا ہوتا ہے، اس شیطان کا نام ہے قرین، قریبی ساتھی۔ تو وہ بچے کی کوکھ میں انگلی مارتا ہے تو اس سے بچہ چیخ مارتا ہے، روتا ہے، پہلی چیخ اس کی ہوتی ہے۔ اور ہم ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں دا فرسٹ کرائی آف دی بیبی از دا فرسٹ ریسپیریشن۔ بات تو درست ہے، لیکن ادھر حدیث پاک میں ہے نا، کتنی دور کی بات کی ہے جو ہماری ڈاکٹروں کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ بس مصطفیٰ کی تعلیم کے بغیر تو کچھ نہیں ہے نا۔ یعنی وہ شیطان جو اس کو چیخ مرواتا ہے، اس کے کوکھ میں انگلی مارنے سے بچہ تکلیف سے چیخ مار دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جو سانس ہے شیطان کی انگلی مارنے سے دیتا ہے، دلواتا ہے۔ بس یہیں سے سمجھ لیں، حائل کیا ابر کو دکھا کر نہ دیا، اسباب کی آڑ دی ہٹا کر نہ دیا، کتنا ہے اسے مانگنے والے کا لحاظ، جو جس کو دیا سامنے آ کر نہ دیا۔ نصیر الدین شاہ صاحب کی یہ ربائی ہے۔ بہرحال یہاں سے جو وہ شیطان جو اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، وہ قرین شیطان نہیں ہے، یہ الگ شیطان ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی میت سے ظالم حکمران الگ ہو جاتا ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے ظلم کی وجہ سے، تو شیطان اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ بس پھر اس کو جو چاہتا ہے اسے کرواتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے کافر کرنے کی کوشش کرتا ہے، مشرک بنانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ پھر اس کے ظلم کا دائرہ جتنے اس کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے حکمرانی دی ہوتی ہے، اسی طرح کے ظلم کراتا ہے، اس کے اختیار کے مطابق کرواتا رہتا ہے، ظلم کرواتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس دار فانی سے رخصت ہوتا ہے۔ تو حدیثوں میں آتا ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ ظالم حکمران گلے میں طوق پہنے حاضر ہوگا، ساری دنیا کو پتہ لگے گا یہ حکمران جو ہے یہ ظالم ہے، اس کے گلے میں طوق اللہ نے کر دیا ہے۔ اس کے مقابل جو عادل حکمران ہے، حدیثوں میں آتا ہے جو ہم پیچھے پڑھ بھی آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سایہ میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا سایہ نہیں ہے، مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت اپنے عرش کے قریب اسے رکھے گا، اس پہ خصوصی توجہ ہوگی اس کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔